اللہ ارشاد فرماتی ہیں علم ترى ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا، یعنی کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اس 5 باتوں کو اگر آپ یاد کریں گے Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم۔ صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم دوست بزرگ، پہلے جو مسئلہ گزرا تھا وہ زہر اور اس کی قباحت بیان ہوئی کہ یہ گناہ کی بات ہے اور ایسے حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص ایسے غلطی کر بیٹھے اور اپنی بیوی کو ماں یا بہن کی پس کے ساتھ تسلی دے دے تو وہ عورت اس کے لیے حرام ہو جاتی جب تک کہ وہ اس کے لیے مقررہ کفارہ ادا نہ کرے۔ مثال کے طور پر اللہ نے کفارے کی 3 متبادل صورتیں بیان فرمائی، یعنی 1 نمبر غلام آزاد کرنا، اس کی کفارہ کیا ہے؟ بیوی کی مانند، یعنی بیوی کو اپنے ماں یا اپنے بہن کی پیٹھ کے بارے میں کہہ دیا یا کسی اعضاء کے نام لے کر وہ کہہ دیا کہ میرے ماں کی یا میرے بہن کی پیٹھ کی طرح ہے یا ران کی طرح ہے یا چہرے، اور اسی انداز سے اگر کسی اعضاء کا نام نہ لے، ڈائریکٹ براہ راست ان کی خصلت نہ ان کی عادت کی متعلق کہہ دیتے ہیں کہ ان کی ماں بہت نیک تھے تو تم نے میرے ماں کی جسے نیک ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی اعضاء کا نام اگر لے لیے تو اس صورت میں کفارہ کی 3 صورتیں، اس کو زہار کہتے ہیں، یعنی پیٹ کی مانند۔
تو پیٹ کی مانند مطلب ایک مثال پیش کی، پورے جسم کی پوری اعضاء کے نام لے کر کے۔ تو پہلے نمبر جو صورت ہے اس کے کفارہ کی وہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے۔ اگر وہ غلام آزاد کرنے کی توفیق نہ ہو تو وہ کیا کرے کہ 60 روزہ مسلسل 2 ماہ کی روزہ رکھے، 60 دن کی۔ اگر اس میں بھی اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ تو میرے دوستو اللہ نے یہ بھی فرمان کہ 60 مساکین کو کھانا کھلا دے، بیک وقت یعنی 2 وقت کی کھانا 60 مسکین کو کھلا دے۔ ایک ہی ساتھ میں بھی کھلا سکتے ہیں اور پھر ایک دن کر کے بھی کھلا سکتے ہیں، لیکن 60 مساکین کو کھانا کھلانا ضروری ہے صبح اور شام، جیسے صدقہ فطر کی جیسے طریقہ کار ہے یا روزہ کا جیسے کفارہ ہے اسی طریقے سے وہ روزہ کا جیسے فدیہ ادا کرتے ہیں اسی طریقے سے وہ ادا کریں۔ پھر فرمائے کہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اس کا نتیجہ ذلتناک عذاب کی صورت میں ان کے سامنے آئے گا۔ آپ میرے دوستوں دنیا میں تو لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دے لیتے ہیں اور بعض انہیں چپ کر بھی انجام دے لیتے ہیں کہ بس چپی سے خاموشی سے انجام دے دیا یا دوسرے کو دھوکہ دے دیا، مگر اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اس کی علم سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ تو میرے دوستوں آج کی درس قرآن کے اندر سورۃ المجادلہ آیات نمبر 7 سے لے کے 10 تک درس سوال ہے اللہ کا علم محیط ہے، یعنی اللہ رب العزت کائنات کی تمام تر چیزوں کو احاطہ کر لیتے ہیں، کوئی اللہ کی احاطہ سے باہر نہیں ہے، یعنی اللہ کی علم محیط ہے۔ پھر مشاورت کی اہمیت، مشاورت کیسے کی جائے؟ ایک جگہ میں 3 بندے ہو اور پھر وہ تینوں کی درمیان مشاورت کیسے کی جاتی ہے؟ آپس میں مشورہ کرنے کا، اور 3 کا مثال پیش کیوں کی ہے؟ پھر منافقین کی سرگوشیاں، منافقین آپس میں ایک دوسرے سے مشورے کرتے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کان لگا کر باتیں، اشارتاً باتیں کرنا یا آپس میں مشورے کرنا، یہ کیوں کرتے تھے؟ پھر سلام کرنے میں منافقت، اور سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اصل سلام کیا ہے؟ سلام کیسے کرنا چاہیے؟ 5واں نمبر صحیح مشورے کا حکم۔ پھر فرمایا اگر مشورے صحیح نہیں ہوئے، اللہ کے رسول کے خلاف یا کسی مومن کے خلاف مشورے کرتے ہیں تو یہ شیطانی مشورے ہیں۔ یہ 6واں نمبر خدا پر بھروسہ کرنا کہ تقوی اختیار کرو اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرو۔ آپ دیکھیے پہلی نمبر اللہ کا علم محیط ہے۔ دنیا میں تو لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دے لیتے ہیں اور بعض امور چپ کر بھی انجام دے لیتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اور اس کی علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں علم ترى ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا، یعنی کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔
جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے بخوبی اللہ رب العزت جانتے ہیں. تمام تر علم اللہ کو محیط ہے. یعنی خدا تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں. سورۃ الملک میں اللہ نے اس حقیقت کو اس انداز میں بیان فرمایا. الا یعلم من خلق السماوات، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ الا یعلم من خلق، یعنی اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جس نے 7 طبقے آسمان اور 7 طبقے زمین اور 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، جو پوری کائنات کی خالق اور مالک ہے، تو کیا اس کو نہیں معلوم؟ وہ نہیں جانتا ہے کہ اس کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے، جو ہر چیز کا خالق ہے؟ تو اس سے کون سی چیز پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ تمام تر چیزیں اس کے سامنے آیا ہے میرے دوستوں. تمام چیزوں کو اللہ رب العزت احاطہ کر لی ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہر وقت اور ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے. اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی. وہ اللہ ہر جگہ حاضر ہے اور وہ اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اس کے علم سے کوئی چیز دور نہیں ہے. وہ تمام تر چیزوں کو احاطہ کر لے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، نہیں ہوتا مشورہ 3 آدمیوں کا مگر چوتھا اللہ تعالیٰ کا ذات ہے. 3 آدمی آپ بیٹھے ہو، آپس میں بیٹھ کر مشورے کرتے ہو، لیکن اس میں چوتھے بھی کوئی ہے. وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات. وہ کون ہے؟ باری تعالیٰ. اللہ جل شانہ اسی جگہ پر موجود ہے. وہ تم سے غائب نہیں ہے. کیوں؟ واللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی. اگر تم اچھے کام کرتے ہو وہ بھی اللہ دیکھ رہے ہیں. اگر تم بری کام کرتے ہو تو وہ بھی تمہارے درمیان اللہ موجود ہے. اگر تم چوری کرتے ہو تو تمہارے درمیان دوسرا اللہ کی ذات ہے. اگر تم اچھے نیک عمل کر رہے ہو اسی میں بھی اللہ رب العزت حاضر ہے. اگر تم کسی کو نیک کام کی طرف بلاتے ہو وہاں پر بھی اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے. اللہ معی، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ کہیں کو بھی غائب نہیں ہے. اللہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. تم اکیلا چوری کو نہ کرتا ہو، تم اکیلا ڈاکہ کو نہ کرتا ہو، تم اکیلا منافقت کو نہ کرتے ہو، تم نماز کو نہ پڑھتے ہو، تہجد کو نہ پڑھتے ہو، اللہ اللہ کو نہ کرتے ہو، تم قرآن کو تلاوت کرنا ہو، ہر صورت میں اللہ تمہارے درمیان موجود ہوتے ہیں. وہ اللہ حاضر ہے، وہ اللہ ناظر ہے، وہ اللہ ماہی ہے، وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ تمہارے ساتھ ہے. اور اگر تم 2 یا 3 بندہ آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرتے ہو تو چھوٹے کا اللہ کی ذات ہے. آگے فرما رہے اللہ رب العزت ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، نہیں ہوتا مشورہ 3 آدمیوں کا مگر چوتھا اللہ تعالیٰ. وہ خدا تعالیٰ ہوتا ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور نہ 5 آدمیوں کا مشورہ ہوتا ہے مگر 6واں وہ ہوتا ہے. وہاں پر بھی اللہ کی ذات موجود ہے. پھر فرما رہا ہے ولا ادنى من ذلك الا هو معهم، اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اینما کانوا، جہاں کہیں بھی ہو تم، جہاں کہیں تم موجود ہو، شیشے کے اندر موجود ہو، غار کے اندر چھپے ہوئے ہو، میرے دوستوں تم ہوائی جہاز میں ہو، پانی کی جہاز میں ہو، تم اسکولر چلا رہے ہو، اپنے گھسا نشین میں اپنے کمرے میں بیٹھے ہو، مٹی کی حجرے میں بیٹھے ہو، مدرسے میں بیٹھے ہو، کہیں پر بھی ہو میرے دوستوں، یا تم 2 نمبری کر رہے ہو، سب جگہ پر اللہ موجود ہے. سب کچھ اللہ دیکھ رہے ہیں. اللہ کی نظر سے کوئی چیز غائب نہیں ہے. پھر فرمایا
اس سے مطلب یہ ہے میرے دوستوں کہ ایسے کوئی جگہ نہیں ہے جو نعوذ باللہ اللہ کی پہنچ سے باہر ہو. کوئی چیز اللہ کی پہنچ سے باہر ہو سکتا ہے؟ نہیں میرے دوستوں. اور یہ لوگ وہاں جا کر کوئی سرکشی کر لے نہ، اور چاہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہ ہو، نہیں، مگر بالکل، بلکہ اللہ کے علم ہر چیز پر محیط ہے. اللہ سب کچھ احاطہ کرنا ہے کہ جو تم اعمال کرتے ہو اللہ اس کو بھی احاطہ کر لیا. پھر فرمایا کسی مجلس میں جو بھی کوئی خفیہ یا علانیہ ظاہری طور پر ہو یا چپکے سے ہو بات کرتا ہے تو سب اللہ کے علم میں ہوتی ہے. وہ اللہ علیم بذات الصدور تمہارے دلوں کی رات کو بھی جانتے ہیں. تمہارے باتیں ظاہر کرنے سے پہلے تم دل میں ابھی تک تو سوچے ہو کہ زبان سے اس کو کہا گے، لیکن کہنے سے پہلے، تمہارے منہ سے ذکر کرنے سے پہلے تمہارے دلوں کے اندر جو راز ہے، نہ تمہارے دلوں کے اندر جو بھید ہے، اللہ اس کو بھی تو جانتا ہے. تو اللہ الغیوب ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے. پھر اللہ رب العزت جب اس نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے تو وہ تمہارے ہر عمل کو بھی جانتا ہے تم کر کیا ہے. ثم ينبئهم بما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. پھر وہ قیامت والے دن ان کو ان کے اعمال سے باخبر کر دے گا کہ تم کیا عمل کرتے تھے. سب چیزیں تمہیں اس کے بارے میں سب چیزوں کا خبر دے دے گا اللہ رب العزت، اور بتا دے گا کہ دنیا میں تم فلاں وقت میں فلاں کام کرتے رہے. اور یہ حجت پوری کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہر انسان کی یہ جگہ اور سزا کا فیصلہ بھی کرے گا یقیناً کہ اس کام کی بدلہ میں تمہیں یہ جزا ملے گا اور اس کام کی بدلہ میں تمہیں یہ سزا ملے گا. اور جزا اور سزا کی انتظام اللہ نے کر کے رکھے ہیں. قیامت کے بعد یہ فیصلہ ہو جائے گا. اب میرے دوستوں پھر فرما رہے اللہ رب العزت ان اللہ بكل شيء علیم. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور کوئی چیز اس کی علم محیط سے باہر نہیں، اور کوئی چیز اس کی علم محیط سے باہر نہیں ہے. یہاں پر میرے دوستوں علیحدگی میں بعض آدمی کے خفیہ مشورے کا ذکر آیا. مشورت کی اہمیت پہلے جو دیا ہے بھائی اللہ کی علم محیط پوری کائنات کی تمام تر چیزوں کو وہ احاطہ کر لے. جو چیز تم کرتے ہو اور جو اعمال تم کرتے ہو سب چیزوں کو اللہ نے احاطہ کر لی ہے. سب چیزوں کا علم اللہ کو ہے. وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ خبیر ہے. کل قیامت کو تمہیں اس کی خبر دے دیں گے. تمہیں بتا دے گا کہ تم کتنی نیک عمل کی ہو اور کتنی برے عمل کی ہو، کتنے لوگوں کو دھوکا دیا، کتنے لوگوں کے ساتھ جلسازی کیا اور کتنے لوگوں کے ساتھ تم نے فراڈ کیا، کتنی چوری کیا، کتنی ڈاکہ ڈالا اور کتنی منافقت والی سلوک کیا اور کتنی جو ہے نا منافق والی حرکتیں کی. سب چیزیں اللہ بتا دے گا تمہیں. اس کی علم سے محیط ہے، تمام چیزوں کو احاطہ کر لی. اب فرمایا میرے دوستوں کو بعض علیحدگی بعض آدمی کی خفیہ مشورے کا ذکر آیا. یہ خفیہ مشورے کرتے ہیں. تو اس زمان میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر 3 آدمی کسی جگہ پر موجود ہو یا سفر کر رہے 3 آدمی ایک جگہ پر موجود ہے، آپ گھر سے نکلے ہو گئے مسجد میں بیٹھے 3 آدمی، تو ان میں سے 2 آدمی علیحدگی میں مشورہ نہ کرے، ایک دوسرے کے کان میں بات کر لیں، ایک کو چھوڑ دیا. 3 آدمیوں میں سے 2 آپس میں بات کریں اور ایک کو چھوڑ دیا، ان کے مشورے میں شامل ہو. کہ ایسے نہ ہو کہ تیسرے آدمی کو شک گزرے کہ علیحدگی میں اس کے خلاف کوئی سازش ہو رہی. 2 آدمی کیوں بات کر رہے ہو بھائی؟ اگر اس کے بارے میں کوئی تمہاری سازش نہیں ہے تو کیوں آپس میں بیٹھ کے بات کر لو نا. حدیث شریف میں ہے کہ آپس میں تینوں ایک ساتھ بات کرو، 2 کو علیحدہ مت کرو. 2 ایک ساتھ اگر بات کرے اور ایک کو علیحدہ کر لو. ایسے نہیں ہونا چاہیے. کہ ایسے نہ ہو کہ وہ شک کر لے کہ تم اس کے متعلق کوئی بات کر رہے ہو یا شکوہ کر رہے ہو، گلہ کر رہے ہو یا تم منافقت والے چال کھیل رہے ہو.
اس کی خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے. بہرحال مشورہ تو دو کا بھی آپس میں ہو سکتا ہے، مگر کسی کی دل شکنی کر کے نہیں، کسی کی دل شکنی کر کے مشورہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے اللہ نے اہل ایمان کے مشورے کا حکم دیا. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، سورۃ الشورى کے اندر 28واں نمبر آیات میں، یعنی وہ اپنے کام مشورے سے انجام دیتے ہیں. اسی طرح اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو بھی حکم دیا ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیا کریں، اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیا کریں. یعنی جن امور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اصول نہ ہو، یعنی اللہ نے براہ راست سے ہدایت دی ہے یا کوئی آیات نازل ہوا، تو پھر تو کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر میرے دوستو کوئی آیات نازل نہیں ہوا، اس کی متعلق کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے اپنے رسول کو اطلاع بھی نہیں دی ہے، تو آپس میں صحابہ اجمعین سے مشورہ کر لیا کرو. کون فرما رہے ہیں؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَشَاوِرْهُمْ، میرے دوستو وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشورہ کر لیا کریں کسی بھی معاملات میں صحابہ اجمعین سے. جب آپ اللہ کے انتظار کر رہے ہیں میرے دوستوں، تو پھر مشورہ کر لیا کریں. اس صورت میں آپ کے پاس کوئی آیات نازل نہیں ہوا اور کوئی باتیں آپ کے سامنے نہیں آئی، تو اس کے متعلق آپ کیا کر لیا کریں؟ بھائی مشورہ کر لیا کریں. اب اس آیت کریمہ نے اللہ نے 3 اور 5 آدمیوں کا ذکر کیوں کیا؟ مشورے 2 آدمی سے ہو سکتا ہے، 4 آدمی سے ہو سکتا ہے، 6 آدمی سے ہو سکتا ہے، 8 آدمی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے بطور کو مثال پیش کی ہے. یہ تو کوئی سوال ہے نا بھائی کہ بھائی 3 کا ذکر کیا اللہ نے، 5 کا ذکر کیا، 7 کا ذکر کیا. تو آپ یہ بات سن لیں، اگر 5 ہے تو چھوٹا، اگر 3 ہے تو چھوٹا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اگر 5 ہے تو چھوٹا اللہ کی ذات ہے. ان 2 اعداد کی ذکر میں بھی بہت سے خاص مصلحت ہے. 3 اور 5 کے اعداد پاک ہے، اور یہ آپس میں میرے دوستوں مشورے کرے تو اختلاف رائے کی صورت میں بھی آسانی سے فیصلہ ہو جائے گا. بظاہر مثال کے طور پر 3، چوتھی تو اللہ کی ذات ہے، 4 ہے، 5واں اللہ کی ذات ہے نا، 6 ہے بھائی، 5 ہے، 6 کا اللہ کی ذات ہے. تو اب آئیے، اب یہاں پر جو اللہ رب العزت نے تاج ظاہر فرمایا، اس لیے کہ بھائی اتفاق رائے سے جو مشورہ کیے جاتے ہیں اکثریت کی تو اوپر عمل کی جاتی ہے. مثال کے طور پر 3 ہے، آپ مشورے کر رہے ہیں تو 2 نے ایک بات بتایا کہ میرے خیال میں یہ بات ہے کہ بھائی آئندہ جمعہ کو ہم 12:30 بجے مسجد میں پہنچ جائیں گے. دوسرے نے بھی کہا ہے بھائی 12:30 بجے مسجد میں ہم پہنچ جائیں گے. اب تیسرا نے کہا کہ نہیں بھائی یار آذان ہوتی ہے، آذان سن کے مسجد میں جائیں گے. تو رائے کس کے اوپر ہوگا بھائی؟ 12:30 کے اوپر ہوگا. کیوں؟ 2 ہے اکثریت میں. اسی طریقے سے 5 کا 3 کا رائے ایک طرف ہوتی ہے، 2 کا رائے ایک طرف ہوگی. اگر دونوں برابر ہو دیا 2 تو پھر فیصلہ ہو سکتا ہے. درمیان میں آگے بھائی دیکھیں اللہ رب العزت نے کیسے حکمت بیان فرما رہے. تو ایک دوسرے کی طرف ہوگا. دیکھیں بھائی تو اختلاف رائے کی صورت میں یہ آسانی سے فیصلہ ہو جائے گا. آپ ظاہر ہے کہ 3 میں سے 2 ایک طرف اور 1 دوسری طرف ہوگا، لہذا اکثریت کے رائے پر عمل درآمد ہو جائے گا. یہی صورتحال 5 اور دیگر طاق اعداد میں ہوگی. یہ حکمت بیان فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو انہوں نے اپنے جانشین کے انتخاب کے لیے ان پر 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی. 6 آدمیوں کا، جبکہ اللہ نے حکم 5 یا 3 کا دیا. جن پر حضور علیہ السلام سے دنیا سے رخصت ہوتے واپس راضی تھے، آپ نے فرمایا کہ یہ 6 آدمی باہم مشورات سے کسی شخص کو خلیفہ منتخب کر لیں. اگرچہ اس کمیٹی میں آپ کا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر بھی موجود تھے. اب جب عبداللہ ابن موجود تھے
میرے دوستوں شامل تھا، مگر آپ نے فرمایا تھا کہ یہ مشورہ تو دے سکتے ہیں مگر خود خلافت کے امیدوار نہیں بن سکتے۔ تو پھر 5 ہو گئے نا بھائی۔ عبداللہ بن عمر بھی تھے لیکن وہ خلیفہ کے لیے امیدوار نہیں ہو سکتے ہیں، تو لہذا ان کو تو ایک طرف کر دیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو پھر 5 ہی ہو گئے نا بھائی۔ ابھی 3 کا رائے اور 2 کا رائے ہوں گے، جہاں سرد ہوں گے تو وہاں پر اسی کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے تبلیغی حضرات بھی امیر صاحب ہوتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں۔ اب مشورہ کرنے کے بعد دیکھیں اکثریت کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ امیر صاحب اپنے مرضی سے نہیں کریں کہ بھائی 4 آدمی ایک طرف بول رہا ہے، 3 آدمی ایک طرف بول رہا ہے، تو 4 جو بولا ہے اسی کے اوپر عمل کریں، اسی کے اوپر عمل کریں، اور 3 جس طرح بولا ہے اس کی طرف عمل نہ کریں۔ تو میرے دوستوں پھر آگے میں یہ حضرات 3 دن تک باہم مشورہ کرتے رہے، اور دوران حضرت شعیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور قائم مقام خلیفہ نماز پڑھاتے رہے، اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا جنازہ بھی انہوں نے ہی پڑھایا۔ بہرحال 3 دن کی مشورت کے بعد مسکورہ کمیٹی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا۔ 3 دن تک اگرچہ حضرت عبداللہ بن عمر کو خلیفہ کے امیدوار شامل نہیں کی، اب وہاں 5 شامل کیا، لیکن جس کی وجہ سے 3 دن تک یہ مشورے چلتے رہے۔ حضرت شعیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور قائم مقام خلیفہ نماز پڑھاتے رہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز جنازہ بھی پڑھائے تھے۔ تو میرے دوستوں اب منافقین کی سرگوشیاں وہ کیا کرتے؟ مکی زندگی میں مشرک اور کافر اسلام اور اہل اسلام کی کھلم کھلا دشمن تھے۔ کافر اور مشرک مسلمانوں کے اور اسلام کے کھلم کھلا دشمن تھے، اور ان کی ایذا رسانیوں کی وجہ سے ہی مسلمانوں کی پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی، پھر بعد میں مدینہ طیبہ ہجرت کرنا پڑی۔ پہلے حبشہ کی طرف، بعد میں مدینہ کی طرف۔ مدینہ پہنچ کر اگرچہ اہل ایمان کو قدر سکون نصیب ہوا اور اسلامی ریاست کی بنیاد بھی قائم ہو گئی، اسلامی ریاست کی بنیاد میرے دوستوں قائم ہو گئی۔ یہاں بھی 2 طاقتوں کی ہاتھوں میں مسلمانوں کو جی بتاتے رہے۔ ایک تو یہودی تھے جو کافی تعداد میں مدینہ منورہ میں موجود تھے، اس کے اطراف میں آباد تھے اور مسلمانوں کی مخالفت میں پیش تھے۔ دوسرا گروہ منافقین کا تھا، ایک یہودی کا تھا، دوسرا منافقین کا۔ تو میرے دوستوں جو منافقین جو بظاہر رکھتے ہیں کہ یہ اسلام قبول کر لیا، ایمان قبول کر لیا، اسلام میں داخل ہو گئے، مگر ان کی ہمدردیاں یہودی اور مشرکوں سے تھے، منافقوں کا۔ ایک تو مشرک، دوسرا یہودی، تیسرا منافق، اور یہ منافق بظاہر نظر آتے تھے کہ میں نے اسلام قبول کیا، دائرہ اسلام میں شامل ہو گئے، لیکن اندرونی ان کی ہمدردی کس کے ساتھ ہے؟ مشرک اور کافر کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ وہاں مدینہ میں۔ اب میرے دوستوں وہ آئے بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ بہرحال یہودی اور منافق مسلمانوں کے خلاف خفیہ میٹنگیں کرتے رہے، صلاح مشورہ کرتے رہے کہ ان کو کس طرح تنگ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا تھا، جن کو سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا ہے، آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ آپس میں مدینے میں یہ منافق لوگ، مشرک
اور یہودیوں کی ساتھ ہوا کرتے تھے اور آپس میں سرگوشی مشورے کرتے تھے کہ مسلمانوں کو کسی بھی صورت سے تنگ کیا جائے، اور خفیہ میٹنگیں بھی کیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا ثم یعودون لما نہوا عنہ، وہ پلٹ کر وہی بات کرتے ہیں جن سے ان کو روکا گیا تھا، وہ پلٹ کر بات کرتے ہیں جس سے اللہ نے انہیں منع کیا۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور سرگوشی کرتے ہیں گناہ زیادتی اور رسول کی مخالفت کے ساتھ۔ یہ سرگوشی کرتے، مشورے کرتے ہیں گناہ اور زیادتی کے ساتھ، مسلمانوں کو تنگ کرے، مسلمانوں کو پریشان کرے، مسلمانوں کو اذیتیں دیتے رہیں، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہتے تھے کہ ان کی خفیہ میٹنگیں تو مسلمانوں کے خلاف ہوتی ہیں، جن میں سے یہ طرح طرح کی منصوبے بناتے تھے تاکہ اہل ایمان کے راستے میں مشکلات کھڑی کی جائے۔ کہ یہودی مشرک اور ساتھ میں جو منافق ملے ہوئے تھے، منافقوں کی ایک خصلت تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھتے تو اہل ایمان کے مذاق اڑاتے۔ کیسے؟ آنکھ کی اشارہ سے یا انگلی کی اشارہ سے آنکھیں مارا کرتے تھے۔ یہ سرگوشی کرنے کا مطلب یہ جو ہے آنکھیں مارتے تھے، یہ مسلمانوں کا یہ حال ہے، یہ حال ایسے ہیں ویسے ہیں، اس قسم کی آنکھوں سے اشارہ کیا کرتے تھے اور ان کی آیت بھی کرتے، اور اس قسم کی حرکات سے مخلص مسلمانوں کو سب کفت ہوتی تھی۔ یہودی بھی اس قسم کی حرکات کر کے اہل ایمان کی یہ اذیت کا باعث بنتے تھے۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت کا فرمان لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی سرگوشی میں بہتری کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی، ان کی سرگوشی میں بہتری کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان کی مشوروں میں شر اور فساد ہی پر مبنی تھا۔ صرف ان کی مشورے میں کیا تھا؟ شر اور فساد، فتنہ۔ آیات کے آگے حصے میں اللہ نے یہودیوں کی خباثت کی ایک مثال بھی بیان فرمایا۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، جب یہ لوگ آپ کی مجلس میں آتے ہیں تو آپ کو اس طرح سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا، جس طرح اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا۔ اب میرے دوستوں، ہم مسلمان بھی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، ہم کتابوں میں بھی دیکھتے ہیں اور ایسے لوگوں سے سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی بولتا ہے السلام علیکم، السلام علیکم، کوئی السلام علیکم۔ بھائی سلام اللہ نے اپنے رسول کو کیسے پیش کیا، اس کو دیکھنا چاہیے۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا اے آدم اپنے رسول کو جا کے سلام پیش کرے، پھر وہ لوگ کیسے جواب دیتے ہیں دیکھ لیں۔ جب وہ لوگ جواب دیں گے وہی چیز آپ کی امت یعنی آپ کی اولاد کے لیے وہ مقرر ہو جائیں گے۔ اگر کوئی آپ کو سلام کرے نہ اور اس کے بعد آپ بڑھ کر اس کو سلام پیش کر دیں، اب سلام کا لفظ کون سی ہے؟ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام علیکم نہیں ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جبرائیل امین نے سلام فرشتوں کو سلام کیا، پھر فرشتہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا کہ یہ فرشتہ آپ کو کیسے جواب دیتے ہیں کہ یہ آپ کی اولاد کے لیے مقرر ہو جائیں گے۔ تو وہ کیا کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بڑھا کر بولے، اگر آپ کو کسی نے سلام کیا السلام علیکم تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اب یہ کہیں۔ اور اگر آپ کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ یہ کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ یہودی منافق آ کے سلام کرتے تھے کس انداز میں؟ السلام علیکم ہی کہا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے رسول کو یہ بدبخت
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس میں آتے السلام علیکم کہتے نہ، مگر یہ کہنے کی بجائے السلام علیکم، السلام علیکم. تو لہذا ہمارے زبان کو بھی درست کرنا چاہیے میرے دوستوں. جو سلام صحیح طریقے سے نہیں بولتے، صاف کر کے بولو السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور جواب والے انداز سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب بڑھا کر بول رہے ہیں. اب یہ السلام علیکم، سام کا مطلب کیا ہے؟ فرما رہا ہے کہ موت اور ہلاکت، موت اور ہلاکت ہو. تو اس طریقے سے وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے سلامتی کی بجائے ہلاکت طلب کرتے تھے. تو میرے دوستوں، ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی سلام سننے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے آ کر نہ کہنے لگا کہ بھائی آپ جواب کہ علیکم السلام، علیکم السلام واللعنہ، علیکم السلام واللعنہ. ان لوگوں نے سلام پیش کیا السلام علیکم، یعنی بدبخت تیرے موت ہو اور تیری ہلاکت ہو. ان بدبختوں کی زبان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جذبات میں آ کر کہنے لگا، میں کیا کہا کہ علیکم السلام واللعنہ، تو تم پر خدا کی ہلاکت اور لعنت ہو. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یوں نہ کہو کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. جب وہ ہمارے سامنے ایسے بات کرتی ہے تو ہم صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ علیکم، جو تم نے کہا تم پر ہو، تمہارے ماں باپ پر ہو، تم ہلاک ہو، تم برباد ہو، تمہارے موت ہو، وعلیکم، بس اس سے آگے نہیں کہنا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے رسول نے حکم فرمایا کہ نہیں، آپ ان کا بدلہ مت دے، کہ وعلیکم بس اتنا کہہ دے اور کچھ نہیں. جو کچھ بھی تم نے بکواس کی ہے یہ تم پر پڑے. مگر یہ بدنیت لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ایسے دعا قبول نہیں کرے گا بلکہ ہمارے دعا قبول ہوگی. اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تسلی عطا فرمایا. اللہ نے فرمایا کہ بدبخت اپنی حرکات سے باز آنے کی بجائے یہ کہتے کیا بتائے وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ. وہ اپنے دلوں میں کہتے کہ اگر ہمارا طرز عمل مسلمانوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے اور ہم غلط بات کہتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا. اصلاح نہیں کر رہے، اصلاح کرنے کی بجائے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایسے کہتے ہیں تو ہم پر اللہ کے عذاب کیوں نہیں آتے ہیں. ہم اگر غلط بات کہتے ہیں تو آئے گا. اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے علم محیط، یعنی تم ساری چیزوں کو احاطہ کر لی ہے، تمہارے تمام اعمال کو اللہ احاطہ کر لی ہے. اللہ ہر جگہ حاضر ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور اللہ میرے دوستوں ہمارے ساتھ ہے. پھر تم چھپ سکتے ہو نہیں. تو ان کی بولنے کا مقصد کہ اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا ہے کہ وہ جب چاہے گا پکڑے گا. دنیا میں بھی وہ بسا اوقات مہلت دے دے. فرعون کو 450 سال تک اللہ نے مہلت دی کیونکہ اس کو پکڑنا ایک مرتبہ، 40 دن میں ایک مرتبہ پکانا ہوتا تھا. 450 سال میں ایک دفعہ اس کا بخار ہوا. موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کے بعد اللہ نے اس کو دریا نیل کے اندر ہلاک اور برباد کر دیا. پھر کلمہ پڑھنے کا اس کا موقع نہیں ملا اور اللہ نے اس کو اس کی نصیب میں نہیں لکھا. لا 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 بولتے رہے اور آگے میں الہ تک بول نہیں سکا. اس کی منہ میں مٹی ڈال دیا گیا. میرے دوستو اللہ نے فرمایا کہ اے جبرائیل جائے فرعون کی منہ کے اندر مٹی ڈالو تاکہ وہ LCD جسے چپڑ کے وہ بول نہیں پائے. اللہ نے مہلت کتنی دی اس کو. تو میرے دوستو ہماری زندگی مختصر ہے، مختصر زندگی ہے. اس کے اندر جو اعمال کرنا ہے میرے دوستو اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، ہمیں نیک عمل کرنا ہے.
ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی خوف اور ڈر ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. میرے دوستو اللہ کے رسول سے ہمیں محبت ہونا چاہیے. اگر ہم نے اللہ کے رسول سے محبت نہیں کی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام تم لوگوں میں سے کامل مکمل ایماندار کوئی بھی نہیں بن سکتے اتنا وقت جتنا وقت تمہارے اولاد و فرزند مال و دولت جتنی چیزیں تمام تر چیزوں سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کے اوپر نہ ہو. تو لہذا میرے دوستو یہ مال 2 دن کی ہے, یہ ہمارے زندگی بھی 2 دن کی ہے. مال تو اللہ نے ہمارے پاس امانت رکھی ہے, مال تو ہمارے پاس اللہ نے امانت رکھے ہیں. میرے دوستوں یہ مال حقیقی معنوں میں ہم اس مال کی مالک نہیں ہیں. تم اپنا مال و دولت میں بڑھ کر میرے دوستوں اپنے اولاد کی چکر میں بڑھ کر اللہ نے فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ فمن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو تم اپنے مال و دولت اور اپنے اولاد کی محبت میں پڑھ کر میرے ذکر سے غافل مت ہونا. اگر ایسے کر لیا تو تم بہت بڑے خسارہ اور بہت بڑے نقصان میں ہو. تو لہذا میرے دوستو مال اور اولاد یہ کیا ہے ہمارے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے. ہم اصلی مالک نہیں ہیں. تو مال و دولت کی فکر میں پڑھ کر اپنے اولادوں کی فکر میں پڑھ کر اللہ کے ذکر سے غافل مت ہونا, اللہ کے لیے نماز پڑھنے سے غافل مت ہونا, قرآن کی تلاوت کرنے سے غافل مت ہونا, اللہ کے ذکر سے غافل مت ہونا, ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہنا. میرے دوستوں آگے بھی جو بات آئیں گے یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم ان کی انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ کو میں بیان کروں گا. میرے دوستوں اصل بات آج جو ہم نے آپ کو بتا دیا سلام کیسے کی جاتی ہے اور سلام کس انداز سے کی جاتی ہے. دوسری نمبر میرے دوستوں یہ بتا دیا آپ لوگوں کو منافقین کی سرگوشیاں یہ کیسے مشورے کرتے. آپس میں 3 بندے ہو تو کیسے مشورے کرو گے نا, 4 بندے ہو تو کیسے مشورے کرو گے. اور اللہ نے 3 بندے یا 5 بندے کا ذکر کیوں فرمایا, 4 یا 6 کا کون ذکر فرمایا. پھر اللہ کی علم محیط ہے, مشورہ کیسے ہونا چاہیے. اس 5 باتوں کو اگر آپ یاد کریں گے, جن کو یاد نہیں ہوگا ہمارے یہ یوٹیوب میں بیان جاری ہو جاتی ہیں شام کو 8 بجے, میرے دوستوں 7 بجے مولانا حبیب اللہ روحانی آفیشل کے نام سے آپ دیکھتے رہیں, سمجھتے رہیں, سنتے رہیں, عمل کرتے رہیں. بس ہمارے یہ جنت کی ذریعہ بن گئے اور کچھ نہیں ہمارے مقصد. کوئی دولت نہیں ہے, کوئی ڈالر نہیں ہے, مال نہیں ہے, صرف ہم اللہ کی دین کی تبلیغ کرتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.